صورتحال کو، جو بھی واقعات جہاں پر بھی پیش آتے ہیں، چاہے وہ کسی کشمیر کا واقعہ ہو، انسانیت کا جہاں پر بھی قتل ہوتا ہے، اسلام اس کی سخت مذمت کرتا ہے۔ جہاں پر بھی کسی ایک مسلمان کی ناحق جان ماری جائے، ایک چھوٹے بچے کی کیوں نہ ہو، ایک بڑے بوڑھے کی جان کیوں نہ ہو، ایک جان بھی اگر کسی کی ناحق جاتی ہے، اسلام اس کی سخت مذمت کرتا ہے، اس کی تائید نہیں کرتا۔ اگر مارنے والا مسلمان ثابت بھی ہو جائے، ایسے مسلمان کو ہم مسلمان بھی نہیں کہتے۔ ایسے مسلمان کا دہشت گرد کا جس کو انسان کی پرواہ نہ ہو، انسان کی جان کی پرواہ نہ ہو، ایسا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ثابت بھی ہو کہ انسان کی جان کی اہمیت کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب یہودیوں کا جنازہ گزرا، اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ امن کی اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی؟ دہشت گردی کو اسلام سے کیسے جوڑیں گے لوگ، اس سے بڑا اور کیا دلیل ہوگی؟ یہودی کا جنازہ گزرا تو اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اٹھ کر اللہ کے نبی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، مسلمان تو نہیں ہے، اٹھ کر کیوں کھڑے ہوئے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہودی ہو جو بھی ہو، انسان ہے یا نہیں ہے؟ انسان کا کسی کا بھی جنازہ جائے، اس کی جان ہمیں محترم ہے، اس کی جان ہمارے لیے معزز ہے، اس کی جان گئی ہے، اس کے محترم میں ہم اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ چاہے مسلمان کا جنازہ جائے، غیر مسلم کا جنازہ جائے، یہودی کا جنازہ، کسی کا بھی جنازہ جائے، جنازہ جانے پر اٹھ کر کھڑے ہونے کی تعلیم اللہ کے نبی نے دی۔ یہ سنت رہی اللہ کے نبی کی۔ ایسی سنتوں کو بتانے والے پیغمبر اور ایسے دین کا آج لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے۔ بدنام پورا اسلام ہو جاتا ہے، پورا مذہب بدنام ہو جاتا ہے کہ مذہب اسلام کے لوگ ہی ایسے کام کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن نے صاف طور پر کہا کہ ایسے گنڈا گردی کرنے والے، ایسے دہشت گردوں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، بلکہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر ایسی ناحق جان لینے والے کی سزا کیا ہے؟ قتل کے برابر قتل کر دیا جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ مومن بھی اگر کسی کو ناحق مارا ہے، قتل کے بدلے میں قتل کا بدلہ دیا جائے گا، اسے ناحق جینے کی کوئی حق ہے ہی نہیں۔ بلکہ مذہب یہ کہتا ہے ہمارا کہ کسی ایک انسان کو مار دینا کوئی انسانیت کو مار دینے کے برابر ہے۔ ایسا مذہب، اتنا پاکیزہ مذہب، لیکن لوگوں نے اسے اس کی تصویر بدل ڈالی اور بدنام کر کے رکھ دیا۔ تعالی فی موضع آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جو کوئی انسان اس سرزمین پر ناحق کسی کا قتل کرتا ہے، جو کوئی انسان اس سرزمین پر ناحق کسی کو مارتا ہے، جان لے لیتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا۔ ایک انسان کو قتل کرنا گویا پورے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کوئی انسان ایک انسان کی جان بچائے، ایک انسان کی جان بچانا پورے انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ محترم حاضرین، حالات کے تناظر میں جیسا کہ میں اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں، فی الحال ہندوستان کے اندر جو حالات بھرپا ہیں،
جو موجودہ حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، اور خاص طور پر اسلام کے نام کو لے کر مذہب اسلام کے اوپر جو تاریخ سے، اب کوئی نئی چیز نہیں ہے، تاریخ سے کیچڑ اچھالتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، جہاں پر بھی کوئی فساد ہوتا، جہاں پر کوئی قتال ہوتا، تو سب سے پہلے اسلام کو اور مسلمانوں کو لا کر پیش کرنا، یہ تاریخ کا رویہ ہے۔ جیسا کہ بھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے ایک علاقے میں جہاں پر حملہ ہوا، کئی لوگوں کی جانیں گئی، زخمی ہوئے لوگ، کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ جو دہشت گردی کرتے ہوئے جن لوگوں کی جانیں انہوں نے لی، قصوروار مسلمانوں کو ٹھہرایا گیا۔ تصویر پر کوئی آیا نہیں آگے، لیکن تصویر پر آنے والا صرف اور صرف مذہب اسلام ہے۔ گویا دہشت گردی اسلام سے پھیلتی ہے، جہاد کے نام پر، قتل کے نام پر، کسی اور نام پر مسلمانوں کا مذہب نام لے کر مسلمانوں کے صفوں میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش، یہ اب سے جب سے نہیں، تاریخ اسلام سے شروع ہے، اور وہی رویہ، وہی چیز دہراتی گئی، اور حال ہی میں بھی ایک سانحہ پیش آیا جس کا ہم سب آج بھی دیکھ رہے ہیں، احتجاجات ہو رہے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں۔ جہاں پر بھی دیکھو مسلمانوں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ کوئی کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا، کسی کو ناحق کسی نے مار دیا، جان لے لی، قصوروار مسلمان ہے۔ کیونکہ ٹیررزم کے نام پر اور دہشت گرد کے نام پر اسلام مشہور کر دیا گیا ہے کہ دہشت گرد گویا مسلمان ہی ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے چلیں، دہشت گردی اور ٹیررزم کا نام، یہ لفظ بھی جو ہے اسلام کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی داخل نہیں ہے۔ دہشت گردی اسلام کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، یہ دہشت گرد ہوتا کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ دہشت گردی ایک ایسا ظلم ہے کہ جو اس میں داخل ہو جاتے ہیں، نہ انہیں کوئی مذہب یاد آتا ہے، نہ انہیں کوئی کلچر یاد آتا ہے۔ کلچر مذہب تو دور کی بات ہے، خون کے رشتے یاد نہیں آتے۔ جو بچہ، جو جوان، جو مرد، جو عورت، جو دہشت گرد کی اس میں داخل ہو جائے، دہلیز میں داخل ہو جائے، یہ دہشت گرد بننے کے بعد انہیں خون کے رشتے یاد نہیں آتے۔ کئی واقعے آپ نے پڑھے ہوں گے تاریخ میں، کئی نوجوان بچوں نے، دو بھائی تھے جن کا مشہور واقعہ پیش کیا جاتا ہے تاریخ میں الگ الگ روایتوں کے مطابق، جو گھر کے دو بچے، جو نوجوان بیٹھ کر ٹیررزم کے بارے میں معلوم کرتے رہے، مسلمانوں کے بارے میں پڑھتے رہے، جہاد کے بارے میں انہوں نے معلوم کیا، غلط تصورات، غلط نظریات کو لے کر، اسلام کا نام لے کر انہوں نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی جان لے لی۔ ماں کو قتل کیا، باپ کو قتل کیا۔ ماں تو پوری طرح سے قتل ہو گئی، شہید ہو گئی، لیکن باپ اور اس کے دوسرے بھائی بچ گئے۔ خود کے بھائی، خود کے گھر، خود کا خون رہنے کے باوجود۔ یہ ہے دہشت گردی۔ جب اس میں انسان داخل ہو جاتا ہے، اسے کوئی مذہب یاد نہیں آتا، خون کا رشتہ بھی یاد نہیں آتا کہ میں کس کو مار رہا ہوں، کس کو ہاتھ لگا رہا ہوں، لیکن نام مسلمان کا ہونے کی حیثیت سے بدنام پورا اسلام ہو جاتا ہے، پورا مذہب بدنام ہو جاتا ہے کہ مذہب اسلام کے لوگ ہی ایسے کام کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن نے صاف طور پر کہا کہ ایسے گنڈا گردی کرنے والے، ایسے دہشت گردوں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، بلکہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر ایسی ناحق جان لینے والے کی سزا کیا ہے؟ قتل کے برابر قتل کر دیا جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ مومن بھی اگر کسی کو ناحق مارا ہے، قتل کے بدلے میں قتل کا بدلہ دیا جائے گا، اسے ناحق جینے کی کوئی حق ہے ہی نہیں۔ بلکہ مذہب یہ کہتا ہے ہمارا کہ کسی ایک انسان کو مار دینا کوئی انسانیت کو مار دینے کے برابر ہے۔ ایسا مذہب، اتنا پاکیزہ مذہب، لیکن لوگوں نے اسے، اس کی تصویر بدل ڈالی اور بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ آئیے تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اس تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جہاں سے شروع ہوئی اور اس سے پہلے کے واقعات بھی اٹھا کر دیکھیں، اسلام ایک پرامن مذہب ہے جس کا دہشت گردی سے، ٹیررزم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اس سے بہت دور دور بھاگتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر آپ کو بھیجا گیا، نبی بنایا گیا آپ کو 40 سال کی عمر میں، جب نبی آپ بن گئے
بننے کے بعد عرب کے اس ماحول میں کوئی معمولی حال نہیں تھا. عرب کے لوگ زمانے جاہلیت سے چھوٹی بات پر لڑی ہو گئی تو لڑائی جو ہے کسی کی جان لے کر چھوڑے گی. کسی کی تو میں ہو گئی، چھوٹی سی تو میں ایک گھر کی جان جائے گی ضرور، بعد میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا. وہ ایک تو میں ایک چھوٹی سی لڑائی کو خاندانے چلتی تھی. ایک لڑائی شروع ہوئی تو نسلوں تک لڑائی جاری رہے گی، ختم نہیں ہوگی. بدلہ لینے کا جذبہ، جو جس نے کس کو مارا ہے، ناحق مارا ہے، اس کا بدلہ جب تک نہیں لیں گے جب تک کہ اس کا خون کا بدلہ نہ لیا جائے. اور ایک کے خون کے بدلے میں دسیوں لوگ مارے جاتے تھے. یہ تصور تھا اسلام سے پہلے، یہ عالم تھا عرب کے زمانے میں. چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پر کسی کی جان چلی جاتی. کسی نے کسی کو ناحق کچھ بول دیا، آدمی اٹھاتا اسے مار دیتا، جان سے مار دیتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتال، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے. ایسے ماحول میں، ایسے عالم میں جب اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے تو نبی بننے کے بعد بھی یہ لوگوں نے اللہ کے نبی کو ستانا نہیں چھوڑا. مکہ کے وہ کفار، مکہ کے وہ مشرک، وہ ظالم جو مسلمانوں کو بھی ستاتے تھے اور اللہ کے نبی کو بھی ستاتے تھے، اللہ کے نبی کو ستانے میں، مسلمانوں کو ستانے میں، بلکہ اللہ کے نبی پر حملہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. چھوٹا سا چھوٹا موقع ملتا اس پر بھی اللہ کے نبی پر حملہ کر دیتے. چھوٹی سی چھوٹی کوئی رائے کا سراغ مل جاتا اس میں گھس کر حملہ کر دیتے، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. آخرکار مسلمانوں کو مجبور ہو کر اللہ کے حکم کے مطابق مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا. ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. مدینہ جانے کے بعد پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہی مکہ جس سے چھوڑ کر آئے تھے وہ مکہ فتح ہوا، مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی حکومت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری تھی، ہجرت کر کے 8 سال کے بعد جب گزرے تو 8 سال کے بعد جب مکہ کی چابیاں، مکہ کی بادشاہی آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی تو جب مکہ میں آپ داخل ہوئے، پورے کفار کا، پورے مشرکین مکہ کا، وہ تمام لوگ جو اللہ کے نبی کو ستانے والے، صحابہ کو ستانے والے، اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، اونٹ کی اونجھڑی لا کر آپ کے اوپر ڈال دی جاتی تھی، غلاظت لا کر ڈال دی جاتی تھی. نماز پڑھتے تو نماز میں ستانے لگتے تھے، عبادت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ستانے میں. ایسے ستانے والا ہر ایک فرد صفوں میں باندھ کر کھڑا ہوا. اب ان کے لوگوں کو تصور کیا تھا؟ محمد کی حکومت ہے، محمد کے ہاتھ میں مکہ کی چابیاں ہیں، فتح مکہ تو فتح ہو گیا، اب معلوم نہیں کہ مسلمان ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. اگر مسلمان دہشت گرد ہوتے، اگر مسلمانوں کے اندر کسی کے جان لینے کی خواہش اگر ہوتی تو فتح مکہ کے موقع پر لاکھوں انسانوں کی جانیں جاتی تھی، لاکھوں انسانوں کا قتل ہوتا تھا. اگر اللہ کے نبی چاہتے، کوئی آدمی، ہر جو چھوٹا سے بڑا لے کر ستانے والا، سب کھڑے ہیں صف میں، اور سب کا ارادہ کیا ہے، خیال کیا ہے ذہنوں میں کہ محمد اب آئیں گے، معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، چاہیں تو مار بھی ڈالیں گے، جان بھی لے لیں گے، کچھ بھی کر دیں گے، اختیار ان کے ہاتھ میں ہے. ایسے عالم میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مکہ کے اندر داخل ہوئے، تمام لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ جتنے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں، جس میں ستانے والا، ڈرانے والا، مارنے والا، اللہ کے نبی پر حملہ کرنے والا، کئی بار حملہ کرنے والا، ہر ایک فرد کھڑا ہے، سب کو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے تمام کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے، کسی کے ساتھ بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج سب کے ساتھ انصاف ہے، سب کو میں نے معاف کر دیا. یہ واقعہ جب ہوا تو مشرکین جو تھے، کفار تو تھے مکہ کے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ تصور کر رہے تھے کہ محمد بدلہ لیں گے، ہم نے محمد کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس ستانے کا کوئی نہ کچھ بدلہ ضرور ہوگا، لیکن محمد معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ امن کا ایک پیغام تھا اللہ کے نبی کا. اگر دہشت گردی مسلمانوں کے اندر ہوتی، مذہب اسلام کے اندر ہوتی، تو یہاں مکہ میں داخل ہونے کے بعد مکہ کے کئی لوگوں کی لاشیں گر جاتی وہاں پر، لیکن اللہ کے نبی نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی کو ہاتھ نہیں لگایا. بچے سے لے کر بوڑھے تک سب کے سب کھڑے تھے صفوں میں، اعلان کر دیا کہ سب کے سب معاف ہیں. اتنا ہی نہیں، یہ تو ایک انوکھی مثال تھی فتح مکہ کے موقع پر. اس کے بعد بھی کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار رکھنے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت ہونے کے باوجود کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا. طائف کا سفر آیا، شہر طائف کی وہ وادیوں میں جب اللہ کے نبی گئے، دعوت کا کام کرنے لگے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا،
طائف والوں نے ایسا برا سلوک کیا اللہ کے نبی کے ساتھ، شاید کہ تاریخ میں آج تک ایسا بدترین سلوک کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ انسانیت میں ایسا برا سلوک کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ پتھروں سے مار مار کر اللہ کے نبی کو لہو لہان کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی کے سر سے خون بہتا ہوا پیروں کی جوتیوں میں آ کر جم گیا۔ اتنا خون اللہ کے نبی کا بہا، بڑی تکلیف پہنچائی۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ شاید کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں اگر کوئی برے دن تھے تو طائف کے دن تھے۔ طائف کا وہ سفر تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا خطرہ تھا اور خون سے لہو لہان تھے۔ ایسے خون سے بہتے ہوئے اللہ کے نبی آ کر ایک پہاڑی پر جب بیٹھ گئے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئے۔ اللہ کی جانب سے فرشتے نازل ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے، ہم اللہ کے حکم سے دونوں وادیوں کے درمیان میں طائف کی وادی ہے، دونوں پہاڑ ہیں بڑے بڑے درمیان میں، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ایک بستی تھی جس بستی میں اللہ کے نبی گئے تھے۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیکھیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے، یہ بستی جو درمیان میں بسی ہے تباہ و برباد ہو جائے گی، آپ بس ایک حکم دے دیجئے۔ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، پتھروں سے مار کے آپ کو لہو لہان کیا ہے، آپ کے خون کا ایک ایک خطرہ کوئی معمولی نہیں، آپ حکم دے دیجئے، ہم ان کی بستی کو ہم برباد کر دیں گے، اجھاڑ کر پھینک دیں گے۔ اللہ کے نبی کے زبان سے کیا جملے نکلے، کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ان سے بدلہ لیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ انہیں چھوڑ دیں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں آ کر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنا بدترین سلوک کرنے کے باوجود بھی طائف والوں کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ سے بس اتنی دعا کی کہ اللہ ان کے آنے والی نسلوں کو تو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ دعا کر کے وہاں سے نکل گئے۔ اگر بدلہ لینا ہوتا، مارنا ہوتا تو فرشتوں کی مدد لے کر ہی صحیح مار سکتے تھے۔ قتل کرنے کا جو مزاج مسلمانوں کے اندر آج لوگ بتاتے ہیں کہ قتل کرنا مسلمانوں کی عادت ہے، اگر مسلمان قتل کرنا چاہتا تو ایسے دشمن اسلام کو کہیں قتل کر دیا ہوتا۔ محترم حاضرین، اتنا ہی نہیں، چلیے یہ تو ہوا ایک نبوی دور میں، یہ تو اسلام کی طاقتیں تھیں، نبوت کا دور تھا، دعوت دینے کا میدان تھا۔ اس میدان کو چھوڑ کر آپ اللہ کے نبی کی زندگی کا ہر میدان اٹھا کر دیکھیں گے، وہاں پر امن ہی امن، انصاف ہی انصاف نظر آئے گا۔ میثاق مدینہ پیش آیا، جہاں پر مدینہ کا ایک دستور بنایا، کانسٹیٹیوشن بنایا گیا۔ مدینہ کا جب دستور بنایا گیا، کیوں بنایا گیا؟ جب ہجرت کر کے مدینہ صحابہ چلے گئے، جانے کے بعد وہاں پر مکہ سے جانے والے بھی بسے تھے، انصار تھے جو مدینہ میں پہلے رہنے والے وہ بھی تھے، کچھ قبیلے کے لوگ بھی تھے، مشرک بھی تھے، کفار بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب تھے۔ چھوٹی بستی تھی مدینہ کی۔ اب مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، اللہ کے نبی کا دور تھا، اسلام غالب تھا مدینہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستور بنایا کہ مدینہ کے اندر کس کس کو کیا کیا حق ملنا چاہیے۔ حالانکہ اس مدینہ کے اندر یہودی بھی بس رہے ہیں، یہودیوں کے گھر ہیں، یہودیوں کا مذہب ہے، یہودی بھی وہاں پر پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستور بنایا کہ اس آدمی کو ایسا حق ملے گا، مسلمانوں کے یہ حقوق ہوں گے، یہودیوں کے یہ حقوق ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے اس دستور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام حقوق یہودیوں کو عطا کیے جو حقوق مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے دیے۔ جیسے مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کر سکتا ہے مدینہ میں، ویسا ہی آزادی کے ساتھ یہودی بھی اپنی عبادت کر سکتا ہے۔ جیسے مسلمان کھل کر اپنے مذہب کے بارے میں بول سکتا ہے، ویسا ہی آزادی، ویسے ہی کھلی طور پر بولنے کی اجازت یہودیوں کو بھی دی گئی۔ یہودیوں کے حق میں کوئی حق نہیں مارا گیا۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے، مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کی طاقت ہے، میجارٹی مسلمانوں کی زیادہ ہے، چاہتے تو یہودیوں کے اوپر کچھ پابندی لگا سکتے تھے۔ کوئی پابندی نہیں مسلمان یہودیوں پر، کھل کر چاہے وہ کچھ بھی کریں، ان کے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کوئی بھی معاملہ پیش آئے گا اللہ کے نبی کے دربار میں لائیں گے، اللہ کے نبی انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ یہ دستور بنایا گیا، اس دستور کے اندر بھی جو چیزیں مسلمانوں کو ملی وہی چیزیں یہودیوں کو بھی ملی۔ اس سے بڑھ کر اور بھی کیا مثال چاہیے کہ مسلمانوں کا دور دور تک کوئی لین دین نہیں دہشت گردی سے، لوگوں کو قتل کرنا تو دور، یہ نبی وہ نبی گزرے ہماری اس امت کے، اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ بھی کرتا تو آگے بڑھ کر دوبارہ اسے حملے کے ساتھ جواب نہیں دیتے تھے۔ تکلیف پہنچائی آپ کو، معاف کر دیتے تھے۔ جان لینے کا حملہ کیا، دوبارہ کوئی حملہ اللہ کے نبی نے کہ چھوڑ دیتے تھے۔ کئی بار ایسے حملے ہوئے، اللہ کے نبی کو پلان بنا دیا گیا کہ آج محمد کو مار دینا ہے، کسی بھی طریقے سے مارنا ہے۔
پلان بنا دیا گیا، مارنے پر اتر گئے، ناکام ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو معلوم بھی چلا کہ یہ لوگ شامل تھے مجھے مارنے میں، لیکن اللہ کے نبی نے کسی کے ساتھ بدلہ نہیں لیا۔ اگر مارنا ہی مسلمانوں کا کام ہوتا تو کئی لوگوں کی جانیں اس وقت بھی جاتی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سلوک دیا، ایک ایسا سبق دیا اس امت کو کہ آپ کے دشمن یہودی تھے اس زمانے میں، انہی یہودیوں میں آپ کا ایک پڑوسی بیمار ہو گیا، دشمن تھا، یہودی تھا، اسلام کا دشمن تھا، بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے خود اکیلے چل کر آگے گئے، گھر پہ اس کی عیادت کرنے کے لیے آگے گئے۔ اگر بدلہ لینے کا جذبہ ہوتا تو عیادت کیوں کرتے اللہ کے نبی؟ ایک یہودی نہیں، ایسے کئی گھرانوں پر اللہ کے نبی کی تاریخ ملتی ہے کہ جہاں پر بھی بیمار کی آپ کو آواز پڑتی کہ فلاں گھر میں کوئی بیمار ہے، مسلمان ہو یا نہ ہو، یہودی جو بھی ہو، اللہ کے نبی عیادت کے لیے جاتے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے ہمارا مذہب۔ ہمارا پڑوسی بیمار ہے، اگرچہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، عیادت کرنے کی سنت اللہ کے نبی نے بتائی۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ بازو والا پڑوسی غیر مسلم ہے، بازو والا پڑوسی کوئی اور مذہب کا رہنے والا ہے، ہمیں ستاتا ہے، ناحق مارتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن انسانیت کے ناحیے سے اگر وہ بیمار پڑتا ہے، اسلام میں تعلیم دیتا ہے کہ اس کے بھی گھر جاؤ، اس کی بھی عیادت کرو، اس کی بھی بیمار پرسی کرو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ قربان جائیے، تاریخ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی نہیں بلکہ ایسے ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے معاف کیا ہے، ایسے ایسے لوگوں کے حق میں اللہ کے نبی نے دعا کی کہ شاید کہ ان لوگوں کے حق میں دعا نہ ہی کرنا صحیح تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافق سے کہا جاتا، بار بار ہم اس کا واقعہ سنتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ منافقوں کا بڑا سردار۔ سب سے پہلے اس کی تاریخ تو کیا تھی؟ یہ مدینہ کے ایک بڑے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ یہ مدینہ کا بادشاہ بن جائے۔ سیاسی طور پر اس کی کچھ منصوبہ بندیاں تھیں، لیکن جیسے اللہ کے نبی بن کر مدینہ میں آئے، پورا اس کا پلان چوپٹ ہوا، وہ حکومتیں، وہ جس کی سیاست تھی سب ختم ہو گئی، مسلمانوں کا دور آ گیا۔ اللہ کے نبی کو نبی بن کر لوگوں نے تسلیم کر لیا، یہ بھی اسلام قبول کر لیا، بس پردے کے نام پر مسلمان تھا، اندر سے کوئی مسلمان نہیں تھا۔ نام سے اسلام قبول کر لیا، اندر سے پورا ڈھونگ مچاتا تھا، مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے والا۔ اس کو اللہ کے نبی نے خاص لقب دیا، منافقوں کا سردار تھا یہ۔ اسلام تو قبول کیا تھا، نمازوں کے لیے مسجد میں آتا، صفوں میں کھڑا ہوتا، لیکن وہی مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر وہی مسلمانوں کو بھوگا کرتا تھا۔ تو رئیس المنافق، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جنگ کے لیے جب اپنے اتنے لوگوں کو لے کر روانہ ہونے کی صورت میں جب جنگ ہوئی، جنگ کے لیے نکلنے کا موقع آتا، اپنے لشکر کو لے کر آگے آتا، اچانک سے غائب ہو جاتا۔ اس کے بارے میں کئی کتابیں مفسر نے لکھی ہے۔ مسلمانوں کو عین وقت میں ہاتھ دیتا، دھوکہ دیتا تھا، کیونکہ مسلمان کمزور پڑ جائیں۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے میں، جب تہمت لگائی گئی تو جب بازار میں اٹھ رہی تھی، ان باتوں میں آگ لگانے والا، چراغ دینے والا، یہ بھی رئیس المنافق، اس کا بھی نام شامل ہے۔ یہ بھی لوگوں کو اس نے جا کر سلگایا کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اماں عائشہ پر الزام لگانے میں اس کا بھی بڑا ہاتھ۔ اتنی کرتوتیں اس کے تھی، اس کی پوری زندگی ایسی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کے جو بیٹے تھے، جو ان کا نام بھی عبداللہ ہے، جو ان کے بیٹے تھے، جو اسلام قبول کر کے سچے مومن تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میرے باپ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں، خبر مشہور ہو گئی کہ عبداللہ بن ابی سلول جو ہے مر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، مر گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں، انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی نہیں آئیں گے، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کو، مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا مدینہ میں، شاید کہ اس سے بڑا نقصان کوئی اور نہ پہنچایا ہو۔ اتنا نقصان پہنچانے والا میرا باپ جب مر گیا ہے تو اللہ کے نبی کیوں آئیں گے، کیوں دیکھیں گے میرے باپ کو؟ معلوم تھا، لیکن پھر بھی گئے، جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میرے باپ کی موت ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ جو خمیس پہنے وہ خمیس بس دے دیں، اس خمیس کو میں اپنے باپ کا کفن بنا لوں گا، اس خمیس میں لپیٹ کر میرے باپ کو دفن کر لوں گا، شاید کہ مغفرت ہو جائے۔ مغفرت کے تو کوئی سوال ہی نہیں۔ پھر بھی بیٹے کی ممتا، بیٹے کی جو ہے تڑپ تھی، محبت تھی باپ کے حق میں۔ جیسے بیٹے نے سوال کیا، اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کون ہے، اس نے کیا کیا کرتوتیں کی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، بنا سوچے بنا سمجھے جیسے سوال کیا تو اپنی خمیس اتار کر دے دی۔ جیسے بیٹے نے سوال کیا تو کہا کہ لے جاؤ،
اپنے باپ کو اس قمیص میں کفن کر کے دفن کر دینا۔ قمیص لے کر بیٹے چلے گئے، پھر بھی دل کو تسلی نہ ہوئی، دل بے چین تھا، کیونکہ باپ منافق ہے، نفاق کے ہاتھ میں مرا ہے، اللہ کے نبی نہیں آئے ہیں۔ اب دل میں تڑپ تھی کہ شاید میرے باپ کی نماز جنازہ اللہ کے نبی پڑھا دیں۔ کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسے منافق کی نماز اللہ کے نبی پڑھائیں؟ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ منافق ہے، پورے صحابہ کو معلوم کہ منافق ہے، نام کا مسلمان ہے، لیکن نماز جنازہ پڑھانے کی جب بات آئی تو پھر سے بیٹے اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں آپ سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں، بس آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ اکبر، ہمت کر کے اللہ کے نبی سے کہہ دیے، سوال کر بیٹھے، میں چاہتا ہوں کہ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیں آپ ہی۔ بیٹے کی درخواست کو سن کر اللہ کے نبی نے اف نہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے پڑھا دیتا ہوں۔ چلے گئے مسجد میں اور نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، عمر بن خطاب نے پیچھے سے ٹوک لیا، اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ کس کے حق میں دعا کر رہے ہیں؟ وہ رئیس المنافق جس نے مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، آپ کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، مسلمانوں کی جانیں، مال، عزت، آبرو سب لوٹ گئی اس کی وجہ سے کئی مسلمانوں کی جانیں چلی گئی۔ ایسا منافق جب مرا ہے پڑا ہے تو اس کے لیے آپ دعا کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا استغفر لہم، قرآن نے اللہ نازل کیا، اللہ نے کہا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فليغفر اللہ لہم۔ کہا کہ عمر اللہ نے مجھے منع نہیں کیا ہے دعا کرنے سے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے مجھے معاف تو نہیں کیا ہے، میں اس کی مغفرت کی دعا کروں گا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 70 مرہ کے 70 مرتبہ اس کے حق میں دعا کروں گا، لیکن دعا ضرور کروں گا میں، اللہ نے مجھے منع تو نہیں کیا ہے۔ آگے بڑھ کر اللہ کے نبی نے اس کے حق میں دعا کی، بعد میں آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے اللہ کے نبی آپ کو ایسے لوگوں کی نماز پڑھانا، ایسے لوگوں کے حق میں دعا کرنا بھی جائز نہیں۔ آیت بعد میں نازل ہوئی، بعد میں حکم آیا کہ نبی ایسے لوگوں کے حق میں دعا بھی نہ کریں، لیکن رئیس المنافق ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی آگے بڑھے، دعا پڑھائی، آپ نے دعا بھی پڑھی، مغفرت کی دعا بھی کی۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی کو جن جن لوگوں نے ستایا ہو، اسلام کا نقصان پہنچایا ہو، اسلام کو بدنام کیا ہو، اللہ کے نبی کو بدنام کیا ہو، اللہ کے نبی نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کے تابعین نے کبھی مذہب اسلام کے ساتھ کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا، کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا۔ اب لوگ کہیں گے کہ جنگیں کیسے ہوئی، کیوں لڑ رہے تھے مسلمان کفار، کیوں لڑ رہے تھے؟ جنگی حالت پیش آنے سے پہلے بھی تاریخ گواہ ہے، کہیں ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی بھیجاتے تھے کہ جاؤ بات کرو، درمیان میں صلح ہو جائے۔ کفار کے پاس کہیں درمیان میں مسلمان جاتے تھے، جا کر دونوں کے درمیان میں بات کرتے، بات چیت نہ ہوتی، جمتی نہ تھی، صلح نہ ہوتی، تب جا کر آخری صورت میں جنگ ہوتی۔ پہلے اگر کسی پر حملہ کرنا تو سیدھا حملہ نہیں کرتے تھے، تاریخ گواہ ہے ایسی چیزوں میں۔ کسی کو ناحق مار دینا، کسی پر حملہ کر دینا، یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، اسلام کے اندر ایسے لوگوں کا کوئی تصور نہیں۔ اب جو کوئی بھی مسلمانوں کو، اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں، مسلمانوں کو، اسلام کو نام پہ لا کر کسی کی ناحق جان لیتے ہیں، یہ کوئی سیاسی چال ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی اور غرض ہو سکتا ہے، لیکن ایسے دہشت گردوں کو، ایسی دہشت گردی کے ساتھ ناحق قتل ہونے کے صورتحال کو، جو بھی واقعات جہاں پر بھی پیش آتے ہیں، چاہے وہ کسی کشمیر کا واقعہ ہو، انسانیت کا جہاں پر بھی قتل ہوتا ہے، اسلام اس کی سخت مذمت کرتا ہے۔ جہاں پر بھی کسی ایک مسلمان کی ناحق جان ماری جائے، ایک چھوٹے بچے کی کیوں نہ ہو، ایک بڑے بوڑھے کی جان کیوں نہ ہو، ایک جان بھی اگر کسی کی ناحق جاتی ہے، اسلام اس کی سخت مذمت کرتا ہے، اس کی تائید نہیں کرتا۔ اگر مارنے والا مسلمان ثابت بھی ہو جائے، ایسے مسلمان کو ہم مسلمان بھی نہیں کہتے۔ ایسے مسلمان کا دہشت گرد کا، جس کو انسان کی پرواہ نہ ہو، انسان کی جان کی پرواہ نہ ہو، ایسا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اگر ثابت بھی ہو جائے کہ مسلمان نے مارا ہے۔ بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ آج لوگوں نے مذہب اسلام کا ایک نام بدنام کیا ہے، لیکن بدنام کرنے سے اسلام کوئی بدنام ہو نہیں جاتا۔ تاریخ سے لوگوں نے اس کی روش لگائی، تاریخ سے لوگوں کی کوشش رہی کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، لیکن وہ تاریخ جاری رہے گی، قیامت کی صبح تک اسلام کبھی بدنام ہونے والا ہی نہیں انشاءاللہ۔ چاہے وہ کرنے والے لاکھوں کوششیں کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اسلام کی جو ہوا جو اڑنے والی ہے وہ اڑ کر رہے گی، جہاں پر اسلام امن کے ساتھ پھیلا ہے۔ کوئی کہے گا کہ اسلام بندوق کی نوک پر پھیلا ہے،
زبردستی کے ساتھ پھیلا ہے. قرآن نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، کسی کے دین میں زبردستی نہیں. صحابہ بھی جاتے دعوت دیتے، کسی کو زبردستی اسلام کے اندر بندوق دکھا کر چاقو دکھا کر اسلام کے اندر داخل نہیں کیا گیا. یہ اسلام جو پھیلا ہے امن کے ساتھ پھیلا ہے، محبت کے ساتھ پھیلا ہے. دین بتاتے تھے، اس میں دین کے اندر آنا یا نہیں آنا وہ اس کی مرضی ہے. کسی کو زبردستی کرنا، کسی کو ناحق اسلام کے اندر بلانا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہ رہا ہے اور نہ رہے گا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح کی دہشت گردی کے جو نعرے، جو برے برے القاب اسلام کے اوپر، مذہب اسلام کے اوپر تھوپے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ایسے ساتھ اسلام کی ہماری حفاظت فرمائیں. اور ہم تمام کو اس طرح کے جو نئے نئے فتنے جو تاریخ میں کبھی دیکھنے کو ملتے تھے، ایسے فتنے جو آج ایک کے بعد ایک دیکھنے کو مل رہے ہیں، اللہ ہم تمام کو ایسے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اور جہاں پر بھی مسلمانوں کی جانیں، غیر مسلموں کی جانیں، جان کسی کی بھی جائے، جان جان ہے. دیکھیے آخر بتاتا ہوں کہ انسان کی جان کی اہمیت کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب یہودیوں کا جنازہ گزرا، اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. امن کی اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی؟ دہشت گردی کو اسلام سے کیسے جوڑیں گے لوگ، اس سے بڑا اور کیا دلیل ہوگی؟ یہودی کا جنازہ گزرا تو اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اٹھ کر اللہ کے نبی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، مسلمان تو نہیں ہے، اٹھ کر کیوں کھڑے ہوئے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہودی ہو جو بھی ہو، انسان ہے یا نہیں ہے؟ انسان کا کسی کا بھی جنازہ جائے، اس کی جان ہمیں محترم ہے، اس کی جان ہمارے لیے معزز ہے. اس کی جان گئی ہے، اس کے محترم میں ہم اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. چاہے مسلمان کا جنازہ جائے، غیر مسلم کا جنازہ جائے، یہودی کا جنازہ، کسی کا بھی جنازہ جائے، جنازہ جانے پر اٹھ کر کھڑے ہونے کی تعلیم اللہ کے نبی نے دی. یہ سنت رہی اللہ کے نبی کی. ایسی سنتوں کو بتانے والے پیغمبر اور ایسے دین کا آج لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، جب تک دنیا میں قائم رکھے دین پر، جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.